آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین، دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ جمعۃ المبارک کی نشست میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ دل کے سکون اور دل کے اطمینان کے لیے شریعت نے ایمان سب سے بنیادی اور پہلی چیز قرار دی ہے۔ آج کے سبق میں سکون کے بعد ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے عزت، مجھے وقار، مجھے احترام حاصل ہو۔ کوئی شخص اپنی بے عزتی، اپنی توہین، اپنی بے توقیری یہ نہیں چاہتا۔ میں نے سورۃ المجادلہ کی ایک آیت مبارکہ کا حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں درجات کی بلندی اور عزت کے دو سبب اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ کتنے سبب جی؟ دو۔ پہلا سبب ایمان اور دوسرا سبب علم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ رب العزت ایمان کے ذریعے بھی درجے بلند فرماتے ہیں، یعنی عزتیں عطا فرماتے ہیں، اور علم کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ درجے بلند فرماتے ہیں، یعنی عزتیں عطا فرماتے ہیں۔ چونکہ یہ جو مہینہ جا رہا ہے اس کو جمادی الثانی کا مہینہ کہتے ہیں، اور اس کی 22 تاریخ کو وہ شخص دنیا سے گیا جو ایمان لانے میں بھی پہلے نمبر پر تھا اور امت میں علم کے حساب سے بھی پہلے نمبر پہ تھا۔ اس کا نام کیا ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ یہ جانتے ہیں پڑھے لکھے حضرات کہ علماء نے مختلف اقوال لکھے کہ سب سے پہلے ایمان کون لایا۔ بعض نے لکھا اماں جی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لائیں۔ بعض نے لکھا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ پہلے ایمان لائے۔ بعض نے لکھا ہمارے نبی کے غلام حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ پہلے ایمان لائے، اور بعض نے لکھا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ایمان لائے۔ لیکن اللہ کی رحمتیں ہوں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پاک پہ انہوں نے فرمایا یہ سمجھنے والوں کو تھوڑا اشکال ہو گیا ہے
باقی یہ سارے قول اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں۔ عورتوں میں سب سے پہلے اماں جی خدیجۃ الکبریٰ نے ایمان لایا، بچوں میں سب سے پہلے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، غلاموں میں حضرت سیدنا زید بن حارثہ ایمان لائے، اور بڑے مردوں میں ابو بکر صدیق پہلے ایمان لائے۔ ساری باتیں اپنی جگہ پر ٹھیک ہو گئی، ساری باتیں اپنی جگہ پر کیا ہو گئیں جی؟ درست ہو گئیں، ٹھیک ہو گئیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخص ہے جو سب سے پہلے ایمان لایا، اور سب سے پہلے ایمان لانے والا بڑا آدمی اگر کوئی تھا تو وہ ابو بکر صدیق تھا۔ مکہ مکرمہ میں جس کی کپڑے کی دکانیں تھیں، جو تاجر تھا، اس کے اور تاجر دوست بھی تھے۔ آپ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار تھے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر ایمان لائے ہیں، کیونکہ جیسے بندے کے ساتھ دوستی ہوتی ہے نا، اپنے دوستوں کے ساتھ تو بندہ بات کرتا ہے، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی دعوت دی، نبوت کا اعلان کیا، اور ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو ابو بکر آپ کا پہلا امتی ہے۔ ادھر ابو بکر اپنے دوستوں کے پاس گئے، ان کو بھی بتایا، اور اگلے دن اپنے دوستوں کو ساتھ لے کر آئے، اور ان کو بھی نبی کی غلامی کے ہار اور توق ان کو بھی ڈال دیے۔ تو پہلا عزت کا سبب جو تھا ایمان، اس میں ابو بکر نے پہل کی ہے۔ ابو بکر کا معنی ہے پہل کرنے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جس پر بھی اسلام کو پیش کیا اس نے کچھ تاخیر کی، کسی نے معجزہ مانگا، کسی نے دلیل مانگی، کسی نے سوچنے کے لیے ٹائم مانگا، کچھ وقت کے بعد ایمان لایا، لیکن ابو بکر میرا وہ یار ہے جب میں نے اس پر ایمان پیش کیا ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر میرے اوپر ایمان لے آیا۔ اور علماء فرماتے ہیں یہ شان بھی میرے نبی کی ہے، ورنہ جوانی کے دوست کسی کو کب مانتے ہیں؟ آدمی جتنا مرضی ولی بن جائے، جوانی کے دوست تو اس کو جانتے ہوتے ہیں، اور دوستوں سے دوستوں کی باتیں چھپی ہوئی نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں ہوگا تو ولی، ہم تجھے جانتے ہیں، لوگوں کے لیے ہوگا تو خطیب، ہم تجھے جانتے ہیں۔ جوانی کے دوست کسی کو نہیں مانتے۔ ابو بکر تو میری نبی کی جوانی کا دوست تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اتنی پاک جوانی اللہ کے نبی کی ہو سکتی ہے اور کسی کی نہیں ہو سکتی، اس لیے ابو بکر پہلے ایمان لے کر آیا، اور پھر کیسا ساتھ نبھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہ اس ساتھ کو اللہ نے بھی قرآن میں بیان کیا۔ کیا فرمایا؟ الا تنصروه فقد نصره اللہ اذ اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت نہ کی تو اللہ خود کرے گا، جیسے اللہ نے اس وقت کی جب کافروں نے میرے محبوب کو اپنے شہر سے نکالا۔ اذ ہما فی الغار، دو بندے نکلے، ثانی اثنین، ایک ان میں ابو بکر تھا تو دوسرا ان میں میرا محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب دونوں غار کے اندر پہنچے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب غار کے اندر وہ دونوں گئے اور دشمن غار کے دہانے تک پہنچ گیا تو میرا نبی اپنے صحابی سے کہہ رہا تھا غم نہ کر ابو بکر، اللہ بھی ہمارے ساتھ ہے۔ ابو بکر کی صحابیت قرآن کی آیت سے ثابت ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، بھائی غار کے اندر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ کے ساتھ کون تھے؟
بستر پہ کون سوئے ہوئے تھے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بستر پہ علی سوئے ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور غار کے اندر نبی کے ساتھ ابو بکر تھے۔ اللہ فرماتے اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، غار والا صاحب ابو بکر تھا اور میرا نبی ابو بکر کو تسلیاں دے رہا تھا۔ کہنے والے نے کتنی خوبصورت بات کی، میرے نبی کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک ذرہ، ایک ایک گزرا ہوا وقت کا حصہ بڑا قیمتی اور بڑا شاندار ہے، لیکن دو راتیں بڑی شان والی ہیں۔ ایک معراج والی رات جب جبرائیل براق لے کر میرے نبی کے دروازے پر آیا اور میرے نبی کو بلا کر کہا جاؤ اللہ تمہیں بلا رہے ہیں، شیخ سعدی نے تڑپ کر کہا سوارے جہانگیر یکراں براق کے بگذشت از کسر نیلی رواق، کیسی سواری جبرائیل لے کر آیا، آسمان نیچے رہ گئے، ہمارا سوار آگے نکل گیا۔ ایک وہ رات تھی جب آپ کے دروازے پر نوریوں کا سردار دستک دے رہا تھا اور سواری کے لیے براق لے کر آیا، اور ایک ہجرت والی رات تھی جب میرا نبی خود چل کر ابو بکر کے دروازے پر گیا اور اس کو ساتھ لیا، اور معراج والی رات جنت سے براق لے کر جبرائیل آئے تھے، اور ہجرت والی رات ابو بکر خود نبی کی سواری بن گئے اور کہا یا رسول اللہ آپ تھک گئے تو میرے کندھوں پر سوار ہو جائیے۔ اچھا، جب معراج والی رات نوریوں کا سردار میرے نبی کے ساتھ تھا، باتیں راستے میں ہوئیں، حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں، کچھ جبرائیل سے آپ نے پوچھا، کچھ جبرائیل نے آپ کو بتایا، لیکن وہ باتیں قرآن میں نہیں ہیں۔ اور ہجرت والی رات جب غار کے اندر میرے نبی اور ابو بکر کی آپس میں جو باتیں ہوئیں، اللہ نے ان باتوں کو قرآن بنا دیا ہے۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب غار میں میرا نبی اپنے صحابی سے کیا کہہ رہا تھا، اللہ نے وہ قرآن میں نقل فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ تو ایمان کی وجہ سے بھی ابو بکر عظمتیں لے گیا، ایمان کی وجہ سے بھی ابو بکر شان لے گیا، بڑی بلندی حاصل ہوئی، چونکہ وقت جمعے کا بڑا مختصر ہوتا ہے۔ دوسری صفت میں نے عرض کی، ایک ایمان ہے جس کی وجہ سے اللہ عزت اور درجے بلند کرتے ہیں، اور دوسری چیز علم ہے، اللہ علم کی وجہ سے بھی درجے بلند کرتے ہیں۔ اللہ اہل علم کو سلامتیاں عطا فرمائے، ان کے جان مال کی اللہ حفاظتیں فرمائے۔ یہ اہل علم جو لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنے قرآن کا علم دیا، یہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا، ہم اس کتاب کا وارث ان لوگوں کو بناتے ہیں جن کو ہم چن لیتے ہیں اپنے بندوں میں سے۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب ہے نا مصطفیٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصطفیٰ کا کیا معنی؟ چنا ہوا۔ آپ سارے نبیوں سے چنے ہوئی ہیں، اور اللہ نے سارے نبیوں سے چن کر آپ کو قرآن عطا فرمایا۔ جو قرآن پاک کا علم جس کو اللہ امت میں سے دیں گے وہ بھی مصطفیٰ ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا، نبی کو اللہ نے باقی انبیاء سے چنا، اور جس کے سینے میں اللہ نے اپنا قرآن محفوظ کیا اس کو اللہ نے ساری امت میں سے چن لیا، باقی لوگوں میں سے اللہ نے اس کو چنا، وہ بھی چنا ہوا ہے۔ تو دوسری صفت علم والی ہے جس کے ساتھ درجے بلند ہوتے ہیں۔ آیت سنیے اور پھر میں عرض کروں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم میں بھی بے مثال تھے، بلکہ اپنی مثال آپ تھے۔ فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اگر کوئی بندہ یہ چاہے مجھے عزت ملے، میرے درجے بلند ہو، میری شان اونچی ہو، تو سنو دنیا والو، ایک تو ایمان کی وجہ سے درجے ملتے ہیں، ایمان کی وجہ سے شان ملتی ہے، اور والذین اوتوا العلم درجات، علم کی وجہ سے اللہ درجے عطا فرماتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھی ہوئی ہیں، سورۃ النصر نازل ہوئی، دیگر صحابہ بھی بیٹھے ہوئی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھ کر سنائی صحابہ کو،
اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت کا وعدہ، فتح کی بشارت، اور فرمایا جب فتح ہو جائے، لوگ دین کے اندر فوجوں کی فوجیں داخل ہو جائیں، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ یہ ذرا وقت تو مختصر ہے لیکن افواجہ کے لفظ پہ ذرا غور کریں۔ یہ جو فوج ہوتی ہے اس میں کتنے بندے ہوتے ہیں؟ 3-4 یا زیادہ؟ 3-4 بندوں کو تو فوج نہیں ہوتی نا جی۔ ہماری فوج میں کتنے بندے ہیں؟ اور ایک فوج میں 3-4 بندے نہیں ہوتے، بندے زیادہ ہوتے ہیں۔ اور جہاں پہ افواج کا لفظ آئے، کئی فوجیں، ایک فوج نہیں کئی فوجیں، تو ایک فوج بھی 3-4 بندوں سے نہیں بنتی، افواج کہاں 3-4 بندوں سے بنتی ہیں؟ بھائی بنتی ہیں یا نہیں بنتی؟ افواج ہیں جی۔ بندے کتنے ہیں کہ 4؟ بندے کتنے؟ 5۔ تہن کتنی ہیں؟ فوجاں جی، بہت زیادہ فوجاں۔ اب یہاں پہ ہم ماشاءاللہ کافی سارے احباب آپ بیٹھے ہیں، باہر جب ہم نکلیں تو کوئی نہیں کہے گا بادشاہ آج عمر فاروق مسجد جو فوجاں دی فوجاں نکلیاں نے، کوئی بھی نہیں کہے گا۔ لوگوں کو پتہ ہے کہ جناب فوجیں اتنی بڑی تعداد میں ہوتی ہیں، یہ تھوڑے سے لوگ ہیں، یہ تو ایک فوج کی تعداد کو بھی پورے نہیں ہو رہے، فوجوں کی فوجیں۔ رب نے کہا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ، سارے بولو، فی دین افواجا، فوجوں کی فوجیں دین میں داخل ہوں گی۔ معلوم ہے جو لوگ کہتے ہیں صرف 3-4 بندے، وہ بات غلط ہے، بات قرآن کی سچی ہے، دین میں فوجوں کی فوجیں داخل ہوئی ہیں، کہو بے شک۔ خیر، فرمایا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، جب فوجوں کی فوجیں دین میں آ جائیں، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، پھر اس پر اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے، پھر رب کی تعریفیں کرنی ہیں۔ میرے محبوب کل تو وہ دن تھے نا جب آپ روتے ہوئے مکہ سے جا رہے تھے، اور جب فوجوں کی فوجیں دین میں آ جائیں پھر اللہ کی تسبیح اور اللہ کی تعریفیں کرنی ہیں، پھر استغفار کرنی ہے۔ انہو کان توابا، بے شک وہ خوب توبہ قبول کرنے والا ہے۔ جب یہ صورت نازل ہوئی صحابہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، اب فتح آنے والی ہے، اب امن کے دن آنے والے ہیں، اب دین غالب ہونے والا ہے۔ لیکن اسی محفل میں دیکھا ایک شخص کونے میں بیٹھ کر رو رہا ہے۔ صحابہ اکرام کہنے لگے، ہم نے کہا دیکھو یار ابو بکر کو دیکھو، اس بوڑھے کو کیا ہو گیا؟ اللہ بشارتیں سنا رہے ہیں فتح کی، دین میں فوجوں کے داخل ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور اس بوڑھے کو دیکھو یہ کونے میں بیٹھ کے آنسو بہا رہا ہے۔ آج تو خوشی کا دن تھا، خوش ہونا چاہیے تھا، یہ آنسو کیوں بہا رہا ہے؟ لیکن صحابہ کہتے ہیں ہمیں پتہ تب چلا واقعی ابو بکر عالم الناس تھے، ہم سب میں زیادہ علم والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فتح کی بشارت سنائی، دین کے غلبے کی بات سنائی، ابو بکر سمجھ گئے اب نبوت کی دعوت کا وقت پورا ہونے والا ہے۔ اس غم کی وجہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنسو بہانے لگے۔ اللہ تعالیٰ علم کے ذریعے بھی درجے عطا فرماتے ہیں، ابو بکر علم میں بھی بے مثال تھے، اپنی مثال آپ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے نا، اور مرض الوفات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا جمعرات والے دن ظہر کی نماز میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک تو ہوا نا سوموار والے دن۔ کون سے دن ہوا جی؟ سوموار والے دن سے پہلے اتوار کا دن، ہفتے کا دن، جمعے کا دن، 3 دن یہ، چوتھا سوموار والا، اور اس سے پہلے دن یعنی جمعرات والے دن ظہر کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لائے۔ آپ کے سر مبارک پہ کپڑا بھی باندھا ہوا تھا بیماری کی شدت اور سر درد کی وجہ سے۔ صحابہ کرام خوش ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج ٹھیک ہو گئے جی، آج خطبہ ارشاد فرمانے لگے ہیں۔ آپ ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے، پروانے ارد گرد جمع ہو گئے، اور اس وقت آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی، توجہ ہے سب حضرات کی۔ آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا ان اللہ خیر عبدا
بے شک اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا، وہ آپ نے اور گفتگو بھی فرمائی، لیکن اس میں ایک بات یہ بھی آپ نے فرمائی، ان اللہ خیر عبدا، اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا، دنیا میں رہنا چاہتے ہو یا آخرت میں اللہ کے پاس جانا چاہتے ہو، فاختار ما عند اللہ، لیکن اس بندے نے اس چیز کو پسند کیا جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ کے پاس جانے کو پسند کیا۔ اب سارے صحابہ سن رہے ہیں کہ اللہ کے نبی ایک بندے کی بات کر رہے ہیں، کسی بندے کی کوئی بات ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا، دنیا میں رہنا چاہتے ہو یا میرے پاس آنا چاہتے ہو، لیکن اس بندے نے رب کے پاس جانے کو پسند کیا۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ گفتگو فرما رہے ہیں، ادھر مجمع سے سسکیوں کی آواز آنا شروع ہو گئی ہے، کسی کے آنسو ٹپک پڑے، کسی کی آواز آئی۔ صحابہ نے مڑ کر جو دیکھا تو ابو بکر رو رہے تھے۔ ابو بکر سمجھ گئے کہ وہ عبدن، وہ کوئی بندہ نہیں، وہ یہی بندہ ہے جو ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اب آپ ہمیں چھوڑ کر جانے والے ہیں۔ جب ابو بکر کے آنسو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے، آپ بھی سمجھ گئے کہ ابو بکر میری بات کو سمجھ چکا ہے۔ تب آپ نے کیا فرمایا؟ پوچھئے علماء سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میرے اوپر جس نے بھی احسان کیا تھا میں نے سب کے بدلے چکا دی ہیں، ابو بکر میرا وہ یار ہے جس کے بدلے میں نہ دے سکا، قیامت والے دن رب ہی عطا فرمائے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے امن الناس، آپ نے فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ میرے اوپر احسان کرنے والا ابو بکر ہے۔ اگر میں نے کہا گھر میں جو چیز ہے وہ لاؤ پیش کرو چندے کے لیے، ابو بکر نے دیوار پر لگی سوئی بھی نہ چھوڑی، اس کو بھی اتار کر لے کر آیا۔ عمر نے کہا تھا میں نے سوچا ابو بکر کے حالات ذرا کمزور ہیں، میرے حالات اس دفعہ تکڑے ہیں، میں مال زیادہ پیش کروں گا، ابو بکر سے نمبر لے جاؤں گا۔ عمر کہتے ہیں میرے گھر میں جتنا مال تھا 2 حصوں میں تقسیم کیا، آدھا گھر چھوڑا، آدھے کی گٹھڑی باندھی، رحمت کائنات کے پاس لے گیا اور دل میں خوش ہو رہا تھا آج میرا مال ابو بکر کے مال سے زیادہ ہوگا اور میرا نمبر ابو بکر سے آگے نکل جائے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا چادر کے اندر تھوڑا سا سامان ابو بکر بھی اٹھا کے لائے، چھوٹی سی گٹھڑی ابو بکر بھی لے کر لائے۔ عمر کہتے ہیں میں خوش ہوا دیکھ کر، دیکھو میرے سامان سے تھوڑا ہے ابو بکر کا سامان، اب تو میرا نمبر آگے نکلا ہی نکلا۔ لیکن میں حیران ہوا کہ جب ابو بکر نے وہ گٹھڑی رکھی، اللہ کے نبی نے جو سوال کیا اس سوال نے پھر مجھے پیچھے چھوڑ دیا۔ نبی پاک نے یہ نہیں پوچھا ابو بکر کیا لے کر آئے ہو، نبی پاک نے پوچھا ابو بکر بتاؤ گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو۔ پہلے مجھ سے پوچھ چکے تھے، میں نے کہا یا رسول اللہ آدھا چھوڑ کے آیا ہوں۔ جب مجھ سے پوچھا آدھا تو میں خوش ہو رہا تھا کہ آج ابو بکر کے پاس تو مال تھوڑا ہوگا۔ کہا ابو بکر بتاؤ گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ گھر میں تو اللہ اس کے رسول کا نام ہی چھوڑ کے آیا ہوں۔ آپ چیز مانگے اور پھر میں گھر میں چھوڑ کے آؤں؟ عمر کہتے میرے دل نے گواہی دی عمر ابو بکر سے تو آگے نہیں نکل سکتا کبھی بھی، ابو بکر آگے ہی رہے گا، ہوا جو ابو بکر ہے۔ اور اس کو علامہ اقبال مرحوم نے بیان کیا، علامہ اقبال پہ قبر پہ اللہ کی رحمتیں ہوں، کیا کہا آمن الناس بر مولائے ما، یہ جو نبی پاک نے فرمایا نا امن الناس، بالکل یہی لفظ علامہ اقبال نے بھی ذکر کیا ہے، وہی لفظ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ ابو بکر کے بارے میں جو بات نبی نے کہی وہی بات علامہ اقبال نے بھی دہرائی فارسی کے شعر میں، اور اقبال نے کہا آمن الناس بر مولائے ما، کلیم اول سینائے ما، فرماتے لگے وہ امت میں ہمارے نبی پر سب سے زیادہ مال لٹانے والا، سب سے زیادہ احسان کرنے والا وہ ابو بکر ہے، اور سینا پہ طور سینا پہ رب سے ہم کلام موسیٰ کلیم ہوئے تھے، اور ہمارے سینا پہ محمد سے پہلے ہم کلام ابو بکر ہوئے تھے۔ زور سے کہو سبحان اللہ۔ اور اقبال نے آگے کیا بات کی، ہمت یوں کشت ملت را چوں ابر، کشت کہتے ہیں کھیت کو، جب فصلیں خشک ہوتی ہیں، جب کھیت ویران ہوتے ہیں، پھر زمیندار بارش کی دعا کرتے ہیں،
اقبال کہتا ہے ہمت ہوں کشت ملت راچوں ابر ثانیے اسلام و غار و بدر و قبر. فرمایا جب امت کا یہ کھیت خشک ہونے پہ آتا ہے پھر ابو بکر بادل بن کے برسنا شروع ہو جاتا ہے. ثانیے اسلام و غار و بدر و قبر. فرمایا اسلام میں بھی نبی کا ثانی ابو بکر ہے، غار میں بھی نبی کا ثانی ابو بکر ہے، بدر میں بھی نبی کا ثانی ابو بکر ہے، اور آج قبر میں بھی نبی کا ثانی کون ہے؟ زور سے بولو کون ہے؟ یہ باتیں اقبال نے 4 باتیں بتائی ہیں، اللہ کی رحمتیں ہوں. خیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ختم کر رہا ہوں، ٹائم پورا ہو گیا. آپ نے وہ جو واز فرما رہے تھے اس کو روکا اور ابو بکر کی عظمت بیان کر دی، اور ساتھ ہی فرمایا کہ جو کھڑکیاں ہیں نا مسجد میں کھلتی ہیں، صحابہ کے گھر تھے ساتھ ساتھ، بڑا گیٹ تو گلی میں، چھوٹی کھڑکی مسجد میں تاکہ آنے میں سہولت رہے. آپ نے فرمایا ساری کھڑکیاں بند کر دو. یہ جمعرات والے دن کا اپنی وفات سے 4 دن پہلے فرمایا ساری کھڑکیاں بند کر دو الا خوخۃ ابی بکر، ابو بکر کی کھڑکی کھلی رہنے دو، ابو بکر کی کھڑکی کھلی رہنے دو، باقی ساری کھڑکیاں بند کر دو. گویا کہ آپ اشاروں میں اپنا نائب بتا رہے تھے. پھر آپ نے عصر کی نماز پڑھائی، پھر آپ نے مغرب کی پڑھائی. جب عشاء کی نماز کا وقت ہوا آپ کی حالت زیادہ خراب ہوئی. بلال دروازے پہ گئے، حجرے پہ گئے، حجرہ عائشہ صدیقہ پہ گئے، جا کے آواز لگائی یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا. فرمایا اچھا وضو کراؤ میں چلتا ہوں مسجد میں. وضو فرمایا، غشی طاری ہوئی، پھر آپ کی آنکھ لگ گئی، پھر آپ نے آنکھ کھولی اور سوال کیا اصلی الناس، لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ لا یا رسول اللہ بل ینتظرونک، وہ تو آپ کے انتظار میں ہیں، لوگ تو آپ کے انتظار میں بیٹھے ہیں. وہ ترامڑی والے تھوڑی ہیں کہ جناب 1 منٹ انتظار نہ کریں، وہ تو انتظار میں بیٹھے ہیں. یا رسول اللہ آپ آئیں گے تو جماعت ہوگی. آپ نے سنا اچھا لاؤ پانی، مجھے پھر وضو کرواؤ. پھر وضو کروایا گیا، پھر آپ کی آنکھ لگ گئی. پھر تیسری مرتبہ جب یہ ہوا آپ نے فرمایا توجہ سے سننا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ میرے یار ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائے. مرو ابا بکر فلیصلی بالناس یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. علم کے ذریعے کیسا درجہ ملا ابو بکر کو، اللہ کے نبی نے اپنے مصلی کا وارث بنا دیا ابو بکر کو. پھر وہ عشاء کی نماز پڑھائی، جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات جس کو ہم شب جمعہ کہتے ہیں، وہ نماز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی. پھر جمعے کی 5 نمازیں، پھر ہفتے کی 5 نمازیں، پھر اتوار کی 5 نمازیں، اور 16ویں وہ جو پہلے پڑھائی تھی، اور 17ویں وہ سوموار والے دن صبح کی. یہ 17 نمازیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کے مصلی پہ جو شخص پڑھائے اس کو نبی کا جانشین ابو بکر صدیق کہتے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو شرف اور عزت بخشی ہے. آخری بات سنا کے بات ختم کرتا ہوں. ایک دن یہ جو 3 دن میں نے بتایا نا، نماز کا ٹائم ہوا، ابو بکر تھوڑے لیٹ ہوئے. حضرت بلال نے حضرت عمر سے کہا بھی آپ پڑھا دو. ابو بکر شاید لیٹ ہو گئے، شاید کہیں چلے گئے، آپ پڑھا دو. حضرت عمر نے اللہ اکبر کی، اتنے ابو بکر بھی پیچھے تشریف لے آئے تھے، اور یہ آواز حجرہ عائشہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی. تو حدیث شریف میں آتا ہے جب آپ کے کانوں میں یہ آواز ٹکرائی کہ کوئی اور ہے، ابو بکر تو نہیں، آپ نے منع فرمایا لا نہ یا اللہ ورسول الا ابا بکر. اللہ بھی انکار کرتا ہے اور اللہ کا رسول بھی انکار کرتا ہے. نماز پڑھائے تو ابو بکر نماز پڑھائے اور کوئی نہ نماز پڑھائے. عمر کو پیچھے کیا گیا، ابو بکر کو آگے کیا گیا. گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میرے جانشین ابو بکر ہے. اور جب ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے فجر کی نماز میں سوموار والے دن، آپ کی طبیعت کچھ سنبھلی تو آپ اٹھ کر آئے. آپ نے دیکھا جماعت کھڑی ہوئی ہے. اب آپ کو وہ حجرہ آپ وہاں سے داخل ہوئے، صحابہ کرام نے کچھ اشارے کیے، کچھ سبحان اللہ کہا، نبی پاک آ رہے ہیں. کچھ ابو بکر نے بھی محسوس کیا نبی پاک آ رہے ہیں. ابو بکر پیچھے ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اٹھاؤ حدیث شریف کی کتابیں، سیاہ ستہ اٹھاؤ، بخاری شریف اٹھاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکانک یا ابا بکر، اپنی جگہ پہ کھڑا رہے ابو بکر. مکانک، اپنی جگہ پہ کھڑا رہے ابو بکر.
پھر ابو بکر تھوڑا تھوڑا پیچھے کھس کے نبی پاک آئے، ابو بکر کیسے کھڑا رہے؟ اللہ کے نبی وہاں جا کے ساتھ بیٹھ گئے۔ بعد میں نبی پاک نے کہا ابو بکر کیوں پیچھے ہٹ گئے تھے؟ میں نے جو کہا تھا یا رسول اللہ ابو قحافہ کے بیٹے میں کیا مجال ہے کہ نبی سے آگے کھڑا ہو؟ نبی پاک نے گویا کہ بتایا میں تجھے مصلی سے ہٹانے نہیں آیا ابو بکر، میں مصلی پہ پکا کرنے آیا ہوں تجھے آج، میں تجھے مصلی پہ پکا کرنے آیا ہوں آج۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیارا رفیق 22 جمادی الثانی کو اس دار فانی سے رخصت ہوا۔ ہم نے حدیث میں دیکھا، قرآن میں بھی دیکھا، جو ابھی آیتیں پڑھی ہیں قرآن میں بھی دیکھا، حدیث میں بھی دیکھا، نبی کے ساتھ رہنے والا تھا، دیکھا یا نہیں ہم نے؟ اور آج جا کے روضے میں بھی دیکھا، نبی کے پہلو میں سونے والا ہے، اور حدیث کی روشنی میں ہم آخرت میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ نبی کے ساتھ رہنے والا ہوگا انشاءاللہ۔ ہم یہی دعا کرتے ہیں جو ہر وقت نبی کے ساتھ رہا، اے اللہ اس کے قدموں میں ہمیں بھی ساتھ فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔